ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی القرآن الکریم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جناب صدر، حاضرین انجمن اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت وہ سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ ایسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میرا طرف سے نازل نہیں ہوا ہے۔ تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والا کہتا ہے لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطہ کے رہنے والے ہو۔ طلاقت لسان میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت بلاغت کہ تم امام ہو۔ تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی سورہ اللہ کے مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہے۔ تم نہ نصب استاد ہو، ماہر فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوند قدوس نے چیلنج کیا، قُلْنَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتا، چاہے ایک دوسرے کا حامی و مددگار کیوں نہ بن جائے۔ محترم حضرات، یہ ایک چیلنج تھا دشمنوں نے اسلام کے لیے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے، اس تحریک کو بھرنے سے پہلے کچل دیتے، لیکن اس چیلنج پر سب کو سانپ سن گیا۔ ان دشمنوں نے اسلام کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئی، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، سب کی زبانی بند ہو گئی۔ پھر حق تعالیٰ نے نیچے اتر کر فرمایا، اگر تم پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے تو اس جیسا دستور ہی بنا کر پیش کر دو۔ اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنے عالمی کنفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا، ہم یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، تو کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس جیسی دستور ہی بنا کر پیش کر دو، اور صرف اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو، اگر تم اپنی اس قول میں سچے ہو۔ لیکن دوستو، اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرہ سے کوئی صدا بلند نہیں ہوا، کسی کے دل میں غیرت نہیں آئی، کسی کے طبیعت میں جوش و بھار پیدا نہیں ہوا کہ وہی جیسا کلام پیش کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتے، اس تحریک کو بے خوابون سے اخاڑ پھینکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر للکارا، ان کے غیرت پر پھرتی سازدانی کی، ان کے سخت اور صبح کو اور دوری صداقت کا اعلان کیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا کر لاتا ہے، تو تم اس جیسی ایک ہی بات پیش کر دو، اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو، ان کا تعاون لے کر تمام قوم کو اکٹھا کر کے اکیلا نہ صحیح اجتماعی طریقہ سے ہی اس کی ایک صورت پیش کر دو۔ اور پھر اگلی صورت میں یہ چیلنج بھی ہے وَلَن تَفْعَلُوا، کہ قیامت تک تم پیش نہیں کر سکتے۔ حضرات، آپ عرب قوم کی تاریخ پڑھیے، وہ قوم ظاہر و نخوندہ ضرور تھی، لیکن سورہ فصاحت بلاغت کا جمع غافر تھا، زبان پر ان کو مکمل عبور تھا، ان کو للکارنا ہنسی کھیل نہ تھا، لیکن قرآن نے زبردست چیلنج کیا، اور جب چاروں طرف سے آواز نہیں آئی تو پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، کہ تم اس جیسی ایک ہی بات پیش کر دو۔ تمہاری طلاقت لسانی کے چرچے تو آسمان پر ہے، اور پھر چھوٹی سی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، لکھ کر بابے کعبہ پر آویزہ کر دی، یا کافی دن تک کعبہ کے دروازے
دروازے پر صورت لٹکی رہی، بازی ان کے ہاتھ تھی لیکن کہیں سے کوئی چوکی بھی آواز نہیں آئی۔ قرآن کا یہ چیلنج صرف اہل عرب کے لیے نہ تھا بلکہ قیامت تک آنے والی تمام افراد سے متعلق ہے۔ آج بھی اہل دانش کو للکار رہا ہے، آج بھی جو قرآن کے خلاف اپنی ناپاک زبان استعمال کرتا ہے وہ اس چیلنج کو قبول کرے، میدان میں آئے، ان کے لیے راستہ صاف ہے۔ سامعین اکرام، دراصل قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا کلام بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ میں یہی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ وعلیکم السلام علیکم۔